یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں، ہے یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، یعنی مدد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام قائم کے عزادار ہم لے کر حاضر ہیں۔ میں اس پروگرام کا ہوسٹ محسن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین اکرام، جیسا آپ سب کو بتائے کہ ہم یہ پروگرام مسلسل ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایک نئے عزادار کے ساتھ اور ایک نئے ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو آج کا بھی یقیناً ہم نے سلسلہ برقرار رکھا۔ آج کے ہمارے عزادار سید معیز حیدر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے آنے والے بعد میں ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے آج جس امام کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک مظلوم امام ہے، جو واقعہ کربلا کے بعد جب تک جیا تو خون کے آنسو روتا رہا۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مولا سجاد علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے میرے آقا، چند لمحوں کے لیے اگر آپ میرے بھائی کی شادی کے ہاں کہاں آ جائیں تو میرے لیے بہت ایک خوش نصیبی ہوگی۔ تو مولا سجاد نے فرمایا کہ میں اس واقعے کے بعد سے کسی خوشی کی چیز میں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی اس جو بندہ تھا اس نے تھوڑا ظاہر کیا، ہیزیٹیٹ کیا، آپ پلیز آپ آئیں۔ تو مولا سجاد نے کہا کہ چلو ایک شرط پہ آؤں گا کہ اگر تم جب شادی ہو تو اس میں شروع میں چند اگر مصائب کے جملے تم مولا علی اکبر کے پڑھ دو تو پھر میں ضرور تمہارے بھائی کی شادی میں تشریف لاؤں گا۔ تو اس شخص نے وعدہ کر لیا اور وہ چلا گیا۔ شادی کا دن آیا، مولا سجاد جہاں ہو رہی تھی شادی وہاں پہنچتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصائب پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو مولا سجاد اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جتنے بھی چراغ جلے ہوئے ہیں ان کو بند کر دو۔ تو شخص کہتا ہے کہ اے میرے آقا، خوشی کا موقع ہے، چراغ بند کر دوں، وجہ کیا ہے؟ تو مولا سجاد نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ شرم نہ کرے رونے میں، تم اس وجہ سے چراغ بند کر دو کہ لوگ دل کھول کر، آواز کھول کر پورے میدان میں گریا کریں۔ ایک مرتبہ چراغ بند کر دیے جاتے ہیں اور جب مصائب پڑھ لیے جاتے ہیں اور چراغ دوبارہ جلتے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ مولا سجاد جو دروازہ ہے، جیسے انٹرنس ہم جیسے کہتے ہیں، وہاں جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے وہاں جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک تیرے مہمان تھے، اب یہ میرے مہمان ہیں، انہوں نے میرے بھائی کی عزاداری میں شرکت کی، اب یہ میرے مہمان ہیں، میں خود ان سب کو ودا کروں گا۔ یقیناً اب مولا سجاد نے خود فرمایا کہ مجھے دو چیزوں نے، واقعہ کربلا میں دو چیزوں نے مجھے بڑا رلایا۔ پہلا، میری چھوٹی بہن کے جو سوال تھے مجھ سے، ان سوالات نے مجھے بڑا رلایا، اور دوسری چیز جو مولا سجاد کو بہت رلائی وہ یہ تھا کہ ان کی پھپھی کو ننگے سر اور ننگے پاؤں شرابیوں کے دربار میں لے کے جانا ایک مولا سجاد کے لیے آبرو کا معاملہ تھا اور بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ یقیناً اس سلسلے کو، اس پروگرام کو ہم برقرار رکھیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان، ہمارے آج کے عزادار سید معیز حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اب ایک کلام ان کی آواز میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ معیز سجد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا۔ سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھر وائیں گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا۔ سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا۔ سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جا
جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے، لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ بہت ہی بہترین کلام اور بہت ہی بہترین آواز، سلامت رہیں اور ایسے ہی آپ بارگاہ اہل بیت میں یہ کلام پیش کرتے رہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے آج اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اسکرین میں کون موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کلام اور بہت ہی بہترین آواز۔ سامعین اکرام، جیسے میں نے بتایا کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو دو چیزوں نے بڑا یعنی ان کو رلایا۔ پہلا اپنی چھوٹی بیوی کے جو ان سے سوالات تھے وہ بڑا ان کو
دکھ پہنچا. میں وہ سوال جو بی سکینہ مولا سجاد سے کرتی تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بی سکینہ دیکھیں 2 طرح کے زندان تھے. پہلا زندان وہ تھا کہ نہ کھڑکی تھی نہ کچھ تھا, یعنی ایک زندان بند کمرہ جہاں کوئی بھی روشنی نہیں پڑتی تھی, پہلا زندان یہ. اور دوسرا زندان تھا کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا اور اوپر چھت نہیں تھی, یعنی کھلا آسمان تھا. اگر بارش ہو تو پانی بھی وہیں پڑے, اگر بہت سخت گرمی ہو تو جو سورج ہے وہ بھی یعنی ڈائریکٹ وہیں پڑے. جو بیویوں کا زندان تھا وہ دوسرا والا تھا, یعنی چاروں طرف سے گھیرا ہوا اور اوپر سے چھت نہیں تھی. تو ایک مرتبہ بی سکینہ تشریف فرما تھی اس زندان میں, اور مولا سجاد تھے کہ مولا سجاد کے پاس جا کے پوچھتی ہیں کہ بھیا میں نے ابھی دیکھا کہ چند پرندے اس طرف جا رہے ہیں, یعنی دائیں طرف جا رہے ہیں. تو مولا سجاد کہتے ہیں, تو وہ پوچھتی ہیں لوگ کس طرف جا رہے ہیں, تو مولا سجاد کہتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں اپنی نوکری کرنے, اپنے دانے چننے جا رہے ہیں. اور پھر جب تھوڑے لمحات بعد دیکھتی ہیں کہ دوبارہ یہی پرندے دوسری بائیں طرف جا رہے ہیں, تو دوبارہ پوچھتی ہیں کہ اب کہاں جا رہے ہیں, تو کہا کہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے یہ سننا تھا کہ پرندے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں, تو بس یہی بولتی تھیں کہ اے بھیا کیا ہم بھی کبھی گھر جائیں گے, کیا کبھی یہ جو چراغ بجھے ہیں کیا یہ چراغ کبھی بھی جلیں گے. تو یہ جو سوال تھے بیوی کی مولا سجاد سے, یہ مولا سجاد کو بہت زیادہ آپ سمجھ لیں آدمی ہرٹ کرتے تھے, اور بہت زیادہ ہی ان کو دکھ ہوتا تھا جب بھی سکینہ یا چھوٹی بیوی ان سے یہ سوال کرتے تھے. ناظرین, ہمارے ساتھ ہی ہمارے آج کے عزادار جناب سید معیز حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک اور کلام ہمارے سامنے یہ پیش کریں. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ شمر نے مارا جو درا, شمر نے مارا جو درا, تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ منتیں کرتی رہی چھوڑ دے بابا کو میرے, منتیں کرتی رہی چھوڑ دے بابا کو میرے. شمر نے ہاتھ نہ روکا, شمر نے تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی, مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی. جب ہنسا حاکم کوفہ, جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. اوڑھ کر سر پہ ردا کانوں میں در پہنے ہوئے, اوڑھ کر سر پہ ردا کانوں میں در پہنے ہوئے. سامنے آئی جو رملہ, سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی. دیکھا
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی۔ ہند نے آ کے جو پوچھا، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کلام، اور سلامت رہیں، جیتے رہیں۔ بہت خوب اور بہترین انداز سے آپ نے اس کلام کو پیش کیا۔ سامعین اکرام، اسی کے ساتھ ہم نے آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے عزادار کے ساتھ اور ایک نئے ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں۔